بہت خوبصورت بات کی، اور ناظرین بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ ناظرین آج کا کالم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا کالم ہے، حکم ازاں کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہے بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ جمعرات کے روز میں نے لاہور میں اپنے ایڈیٹر کو کالم کی وصولی کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے ذرا خادم پنجاب کی حکومت پر ہاتھ ہولہ رکھا کریں۔ میں نے عرض کیا خادم پنجاب ہمیں بھی بہت اچھے لگتے ہیں، تاہم کہیں وہ لمحوں میں فلک بوس عمارتوں کو زمین بوس کروا دیتے ہیں، کسی دورے پر نکلتے ہیں تو دو چار افسران کا چند منٹوں میں گھٹ بھر لیتے ہیں، اور کہیں سیکرٹری صحت جیسے پیرانے تسمہ ینگ ڈاکٹرز اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ اس پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ نے ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے اور پھر حکومت پنجاب کی کارکردگی کے حوالے سے اور سیکرٹری ہیلتھ پنجاب کے حوالے سے لکھا ہے اپنے کالم میں۔ آپ نے لکھا ہے کہ کانسٹیبل کی تنخواہ تو 26,000 روپے ماہانہ ہے، لیکن بیچارے ڈاکٹر کی تنخواہ صرف 18,000 روپے ماہانہ ہے، اور اتنے دن گزر گئے اور نوٹس نہیں لیا جا سکا، قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ آپ اپنے کالم کے حوالے سے کچھ مزید بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کہ یہ کام جو وزیر اعلیٰ نے 38 روز کے بعد کیا ہے، یہ کام پہلے یا دوسرے روز کیا جا سکتا تھا۔ وہ ان کو ینگ ڈاکٹرز کو بلاتے اور انہیں یہ بات سمجھاتے کہ آپ ہمارے بچوں کی طرح ہیں، اور واقعی ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہیں بہت کم ہیں، ان میں اضافہ ہونا چاہیے، تو یہ کام 38 روز پہلے ہو جاتا، قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بیوروکریسی کے نرغے میں ہے، کیونکہ سردار ذوالفقار احمد کھوسہ صاحب نے جو معاہدہ طے کیا تھا ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ، اس کو ان کی اپنی جماعت کے باقائدین نے رد کر دیا تھا بیوروکریسی کے کہنے پر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دیر آیت درست آیت، بہت دیر ہو گئی۔ اور اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا بیوروکریسی بہت سٹرونگ ہو چکی ہے، یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ان پر گرفت نہیں رہی ہے، یا پھر ان کی چکنی چپنی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بیوروکریسی آپ نے فرمایا نا کہ سٹرونگ ہو گئی ہے۔ بیوروکریسی اس ملک میں ہمیشہ سٹرونگ رہی ہے، سول بیوروکریسی بھی سٹرونگ رہی ہے اور ملٹری بیوروکریسی بھی سٹرونگ رہی ہے، اور سیاستدان بیچارے ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتے رہے ہیں۔ اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ بظاہر یہ سمجھا جاتا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خادم پنجاب بہت بڑے منتظم اعلیٰ ہیں، لیکن اس جو یہ 38 روزہ یہ سٹرائک ہوئی ہے ڈاکٹروں کی، اس میں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ان کے حکمرانی اور انتظامی صلاحیتیں بہت ہی ماند پڑ چکی ہیں، بند ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو سیکرٹری صحت ہیں، ان کے بارے میں میں نے اپنے مصدقہ حالات جو ہے وہ ذرائع سے جو تحقیق کی ہے، تو یہ ینگ ڈاکٹرز تو رہے ینگ ڈاکٹرز، یہ سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بڑی بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ یہ جو ہے وہ ان سے بڑے بڑے پروفیسروں سے کہتے ہیں کہ اس میز کو ہٹاؤ، اس کرسی کو ادھر رکھو۔ تو جب یہاں پر صورتحال یہ ہو، وہاں پر مسائل جو وہ اس طرح سے حل نہیں ہوتے۔ اور اب دیکھیے کہ آگے جی آپ نے اشارہ کیا 13 اپریل سے صوبے بھر میں سی این جی اسٹیشنوں کی ہڑتال کے حوالے سے بھی کیا وہ معاملات بھی اگر یہی رویہ رہا تو جس طرح سے پہلے مریض بیچارے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں، اب یہ جو ہے وہ کوئی انتہائی ناخوشگوار صورتحال یہ پیدا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کوئی مشورہ؟ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کرے، ان کی نظر خود حالات پر ہونی چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب روزانہ صبح اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، اخبارات کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ذہن سے خود فیصلہ کیا کرے، اور یہ دیکھیں کہ واقعی لوگوں کے حق میں چلے، کوئی بہت بڑا خزانے کا منہ نہ کھولیں، اور خزانے کے پاس اگر جب پیسے نہیں ہیں تو نہ دیں، لیکن کم از کم لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے تو پیش آئیں، ان کے مسائل سنیں، ان کے مسائل شیئر کریں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب۔ ناظرین ڈاکٹر صاحب کا کالم ضرور پڑھیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ ناظرین آج کے نوائے وقت اداری ہے پاکستان امریکہ مشترکہ آپریشن میں تعطل اور ڈرون گرانے کا اندیا۔ اپنی سلامتی کے خلاف ہمیں امریکہ سے بہتر تعلقات کی قطعاً ضرورت نہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس اور فوجی حکام نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے بعد اس سال جنوری کے اواخر سے
پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن منجمد ہو چکے ہیں، جبکہ یہ صورتحال افغانستان اور عسکریت پسندوں کے خلاف جاری جنگ کے حوالے سے باہمی تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات کی یہ کشیدگی دونوں ممالک کے سفارتی تنازعات کے باعث اس سال مزید بڑھ گئی ہے۔ آخری لائنز ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ افغان جنگ کے دوران بھی اور اب افغانستان سے نیٹو افواج کی محفوظ واپسی کے مراحل طے کرنے کے لیے بھی امریکہ کو ہر قدم پر پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو افغان دھرتی امریکی نیٹو افواج کا انشاءاللہ قبرستان بن جائے گی۔ اس حوالے سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں رضوان رضی صاحب سے۔ رضوان صاحب، آج شجاع پاشا صاحب بھی امریکہ روانہ ہو رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنوری سے CIA کے اور ISI کے تعلقات بھی منجمد ہیں، آپریشنز رکے ہوئے ہیں، اور پھر اب اپنی سلامتی کے خلاف ہمیں امریکہ سے کیا بہتر تعلقات بنانے کی ضرورت ہے یا یہ تعلقات ختم کر دینے چاہیے؟ لیٹس گو آن دا لائٹر سائڈ۔ اوکے، دیکھیے لائٹر سائڈ ہے، بڑا مزہ نہ آئے کہ وہ جو جس لوور کورٹ نے مجسٹریٹ کی کورٹ نے شجاع پاشا صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھیں، وہ امیگریشن حکام کو کہے کہ ذرا انہیں گرفتار کر لیں۔ ایسا ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر؟ اس ملک کے اندر کچھ بھی پاسبل ہے، جہاں پہ عافیہ صدیقی کو 128 سال کی قید ہو سکتی ہے بغیر کسی جرم کے، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ وہاں پہ قانون جو ہے وہ تو تعصب اور بددیانتی اور بدنیتی کی بنیاد کے اوپر مبنی ایک داستان ہے نا، کہ آپ کے خزین میں یہ خیال ہے جی مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے ماریں گے تو لہذا میں آپ کو مرڈر کر دوں، میں جسٹیفائیڈ ہوں گا اس لاء کے تحت۔ ٹھیک، خاتون کے سیاسی نظریات کی وجہ سے ہی ہماری بہن کے ان کو پنش کیا گیا نا، ان کے خلاف کوئی جرم تو ثابت نہیں کر سکا نا۔ ابھی تک نہ وزیر اعظم نے نہ صدر مملکت نے ان کے حق میں کوئی ایک بیان بھی نہیں دیا۔ ریمنڈ ڈیوس کے حق کے بعد سے وہ بالکل خاموش ہیں، سمن بکمن عمیٌ۔ وہ بیچارے، ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس کے خلاف بات کریں یا اس کے اوپر بات کریں؟ میں تو آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، صحیح، تو بڑا مزہ آئے پھر پتہ چلے کہ ریمنڈ ڈیوس کو کیسے رہا کر کے آقاؤں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ بس اس پہ یہی تبصرہ کافی ٹھیک ہے، بڑا مزہ آئے سر، اگر یہ ایسے ہو جائے نا، احتشام صاحب دعا کریں تو پھر بڑا مزہ آئے جی۔ صدر مملکت